زندگی کے سفر میں ہم کئی بار ایسے موقع کا سامنا کرتے ہیں جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش کے باوجود بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔ یہ لمحے ہمیں پریشان، بے چین اور بے بس کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اشارہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم کسی کام کو پورے دل و جان سے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور تمام تر وسائل استعمال کر لیتے ہیں مگر کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا تو یہ غور و فکر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹیں محض اتفاق نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روک کر کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو اور یہ ہماری زندگی کے کسی اور راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہو یا ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہماری سمجھ محدود ہے مگر اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ بار بار رکاوٹیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم اپنے ارادے کو اللہ کے حکم کے مطابق پرکھیں، اور رکاوٹوں کے دوران ہمارا رویہ کچھ اس طرح ہو کہ ایک صبر اور دعا۔ صبر کرنا اور اللہ سے رہنمائی طلب کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری دعا قبول کرنے میں تاخیر کر رہا ہو تاکہ ہمیں بہتر چیز عطا کرے۔ خود احتسابی، اپنے ارادوں اور نیتوں کا جائزہ لینا اہم ہے۔ کیا یہ کام واقعی نیک اور جائز ہے یا ہماری خواہشات اور انا کے تابع ہے؟ متبادل راستے پر غور، اگر کسی کام میں بار بار ناکامی ہو رہی ہو تو ہمیں دیگر امکانات پر غور کرنا چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی اور راستے پر چلنے کی ترغیب دے رہا ہو۔ نقصان سے بچاؤ، بعض اوقات رکاوٹیں ہمیں نقصانات سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی مگر اللہ کے علم میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں سے اشارے کرتا ہے۔ بار بار کی رکاوٹیں ان میں سے ایک اشارہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان اشاروں کو سمجھیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے فیصلے میں سکون اور اس کی مرضی میں تاخیر